میں دلہا بنا بیٹھا تھا۔ میرے برابر میں سرخ جوڑا پہنے میری دلہن بھی بیٹھی تھی۔ شادی کی رسمیں جاری تھی کہ اتنے میں دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر ایک لڑکی آئی اور اسے دیکھ کر میں پوری طرح اس میں کھو گیا، یہاں تک کہ برابر میں بیٹھی اپنی دلہن کو بھی نظر انداز کر گیا۔ میری نظریں بس اس لڑکی کے وجود پر جم گئی۔ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے، بال کھولے، وہ دلہن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ آ کر میرے برابر میں بیٹھی اور میرے دل کی دھڑکنیں مس ہونے لگی۔ میں بس بے اختیار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگی، کیا بات ہے جیجو، پیسے نکالنے کی باری آئی تو آپ کی تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ اس کے منہ سے جیجو سن کر میں چونکا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہ مسکرائی، کہنے لگی، ارے میں آپ کی بڑی سالی ہوں، میں چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی۔ میرا نام ونیزا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی میں نے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا۔ یہ نام میں نے سن رکھا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری ایک سالی ہے جو دوسرے شہر گئی ہوئی ہے اور شادی پر لوٹے گی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت اور حسین ہوگی یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر دوسری طرف بیٹھی اپنی بیوی پہ ڈالی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشیوں کی چمکار تھی، لیکن وہ پھر بھی ونیزا جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورتی میں ونیزا کے برابر ہو ہی نہیں سکتی تھی، بلکہ شاید کوئی بھی لڑکی اس جیسی نہیں تھی۔ اس نے میری طرف دودھ کا گلاس بڑھایا، کہنے لگی، چلیں اب دودھ پلائی کی رسم ہوگی اور ہم آپ سے ٹھیک ٹھاک پیسے لیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر گلاس کو اس طرح پکڑا کہ اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میری سالی اس حرکت کو شاید محسوس کر چکی تھی کیونکہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اسٹیج پر اس وقت کافی رش لگ گیا تھا۔ ہر کوئی دودھ پلائی کی رسم دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا، سالی اتنی خوبصورت ہو تو پھر وہ جتنی چاہے ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ سالی تو ویسے بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے، میرے تو آدھے گھر پر بھی آپ کا ہی حق ہے۔ میری بات پہ وہ شرمندہ ہوئی، کہنے لگی، میں تو پورے 25,000 روپے لوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے میرا والٹ دے دیں، کیونکہ میرے پیسے میری ماں کے پاس تھے۔ میری ماں میرے قریب آئیں، آہستگی سے کہنے لگی، 25,000 تو بہت ہے، ہماری 5,000 کی بات ہوئی تھی۔ میں نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سالی کی طرف دیکھ کر پوچھا، بس اتنی سی فرمائش ہے؟ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور میں نے 25,000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میری ماں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے قابو میں ہی کہاں تھا۔ میری نظریں تو بس ونیزا کے خوبصورت سراپے پر تھیں۔ پھر اسی وقت رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ میں نے مسکرا کے اس سے کہا کہ آپ کے یہاں وہ رواج نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ رخصتی کے وقت سالی بھی ساتھ جاتی ہے اور رات بہن کے سسرال میں گزارتی ہے؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی نہیں جیجو، ایسا تو کوئی رواج نہیں ہوتا۔ میں مسکرا دیا، کہا کہ ایسا رواج ہونا چاہیے تھا۔ بیوی کے ساتھ ساتھ اگر اتنی خوبصورت سالی کی بھی رخصتی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ بظاہر میں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہی میرے دل کے جذبات تھے۔ میری بات پر وہ مسکرا دی تھی کیونکہ اس نے میری بات کو مذاق میں ہی لیا تھا۔ رخصتی کے بعد میری ماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی، تمہیں اتنے پیسے لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہماری بات طے ہو چکی تھی تو پھر تم نے اسے 25,000 روپے کیوں دیے؟ ماں کو اس بات کا بہت غصہ تھا کیونکہ ہم لوگ کوئی بہت امیر کبیر لوگ نہیں تھے۔ میری نوکری پر گھر چلتا تھا، ہم مڈل کلاس لوگ تھے، ہمارے لیے 25,000 روپے بہت معنی رکھتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ناراض تو مجھے آپ سے ہونا چاہیے، اتنی خوبصورت لڑکی کے ہوتے ہوئے آپ نے میری شادی منزہ سے کر دی، آپ کو ونیزا نظر نہیں آئی تھی؟ میری بات پر اماں حیران ہوئی، چونک کے میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے اماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا کہ جب میری سالی اسٹیج پر آ کر بیٹھی تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کے آپ نے منزہ کا انتخاب کیا۔ ونیزا کے آگے منزہ کچرے کے ڈھیر کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میری بات سن کر اماں حیران ہوئی، کہنے لگی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رشتہ ہوتے وقت میں نے تمہیں تصویر دکھائی تھی،
جب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اور رہی بات منزہ کی، تو وہ بڑی بہن ہے، پہلے اس کی شادی ہونی تھی، پھر ونیزا کی باری آنی تھی، اور ونیزا عمر میں تم سے کافی چھوٹی ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور پھر رشتے کے وقت وہ یہاں نہیں تھی، وہ پچھلے 6 مہینے سے اپنی خالہ کے گھر تھی، ابھی لوٹ کے آئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی عادت یا اخلاص کیسا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ منزہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ میں نے غصے سے اپنی اماں کو دیکھا اور کچھ نہ کہا، بس پاؤں پٹکتے ہوئے اماں کے کمرے سے نکل گیا۔ بجائے اس کے کہ میں ان کے سوال کا جواب دیتا، میں الٹا انہی پر غصہ ہو گیا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے اب اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں شدید کوفت کا شکار تھا۔ بہت مشکل سے میں اپنے کمرے میں گیا، جہاں منزہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شرما کے نظریں جھکا گئی۔ اس کا شرمانا، نظریں چرانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں اس کے قریب جا کے بیٹھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ونیزا سے کافی مختلف تھی، نہ اس کا رنگ گورا تھا، نہ تیکھے نقوش تھے۔ وہ ایک عام شکل و صورت والی لڑکی تھی، جسے اپنی شریک حیات کے طور پہ دیکھ کے مجھے اب کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مجبوری کے تحت اسے تحفہ دیا، شادی کی رات کے تقاضے پورے کیے۔ میری آنکھوں پہ بس ونیزا کی خوبصورتی کا پردہ چڑھ گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور خوبصورت لمبے بال میرے ذہن میں لہرا رہے تھے۔ اگلی صبح رسم کے مطابق ناشتہ لے کر جب منزہ کی بہن ونیزا اور اس کی خالہ ہمارے گھر آئیں تو ونیزا کو دیکھ کے میرے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگا، اس سے اس کی مصروفیات، اس کی خواہشات، اس کی فرمائشیں جاننے لگا۔ وہ بھی مجھے اپنا جیجا سمجھ کے ہر بات بتانے لگی۔ ہم دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں ہنس ہنس کے اس سے بات کر رہا تھا اور میری بیوی بڑے غور سے میرے چہرے کے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ شام میں ہی ولیمے کی تقریب تھی۔ ساری تقریب میں میری نظر ونیزا کے سراپے پر ہی جمی رہی۔ برابر بیٹھی منزہ کو تو میں نے بھرپور نظر انداز کیا تھا۔ ولیمے کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو منزہ کہنے لگی کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ اتنا اکھڑا اکھڑا کیوں ہے؟ ونیزا کے ساتھ تو آپ بہت اچھی طرح سے پیش آ رہے تھے، لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ کے لہجے میں بہت روکھا پن ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہی دن میں میرے 2 الگ الگ رویوں کو بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایک شکی بیوی ثابت ہوگی۔ میں تو اس لیے تمہاری بہن سے اچھی طرح پیش آ رہا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو اس بات کی تسلی ہو جائے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں داماد بن کے اکڑ کے دکھاؤں گا۔ لیکن لگتا ہے تمہیں میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں ہے۔ اگلی بار اپنی بہن سے کہہ دینا کہ ہمارے گھر نہ آئے۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا پینترا کھیلا کہ میری بیوی گڑبڑا گئی۔ کہنے لگی میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس آپ مجھ سے کچھ اکھڑے اکھڑے سے ہیں۔ یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر منزہ پہ ڈالی اور کہا کہ شادی کے کاموں کی وجہ سے میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، گھرداری بھی مجھے دیکھنی ہے، مہمانداری بھی، سارے شادی کے انتظام بھی میں نے ہی سنبھالے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے نوکری سے آخری دن چھٹی ملی۔ میں کس قدر تھکا ہوا ہوں تمہیں تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، لیکن الٹا تم مجھ پہ شک کر کے یہ بات ثابت کر چکی ہو کہ تم ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ منزہ شرمندہ ہو کے مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میں کمرے سے نکل گیا۔ میرے ذہن کے پردوں پر صرف اور صرف ایک ہی چہرہ روشن ہو رہا تھا، اور وہ ونیزا کا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر افسوس تھا کہ میں نے نکاح سے پہلے ونیزا کو کیوں نہیں دیکھا۔ اگر میں اسے پہلے دیکھ لیتا تو شاید نکاح ہی نہ کرتا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا اور یوں ہی سڑکوں پہ گھوم رہا تھا۔ میرا اور منزہ کا رشتہ کسی جاننے والے کے ذریعے ہوا تھا۔ اماں خود رشتہ لے کر گئی تھی، پھر تصویر انہوں نے مجھے دکھائی۔ تصویر میں منزہ ٹھیک لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے انکار نہ کیا۔ اماں نے اس کی کافی تعریفیں بھی کی تھیں کہ نیک سیرت ہے، کام کاج والی ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے۔
بس یہی سب کچھ سن کر میں نے حامی بھر لی، کیونکہ اس وقت نہ ہی میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ ہی میرے دل میں۔ میں کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان کی پسند سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شادی والے دن ہی میرے دل کی دنیا لٹ جائے گی، اور اسے لوٹنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری سالی ہوگی۔ ساری رات میں یوں ہی در بدر پھرتا رہا۔ باغی سوچیں میرے ذہن کے خانوں میں جگہ بنا رہی تھیں، اور پھر صبح کے وقت اذانوں کے قریب میں گھر واپس آیا تو میں نے منزہ کو روتے ہوئے پایا۔ رو رو کے اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ معافی مانگنے لگی، کہنے لگی مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس کی شکل دیکھ کے مجھے پریشانی ہوئی کہ اگر میری ماں نے اس کی ایسی حالت دیکھ لی تو میرے لیے مشکل بن جائے گی۔ اسی لیے میں نے منزہ کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ اگر تمہیں میرے اور ونیزا کے بات کرنے پہ اعتراض ہے تو میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، نہ ہی تمہاری بہن کو نظر اٹھا کے دیکھوں گا۔ بس تم شک کا کیڑا اپنے دماغ سے نکال دو۔ منزہ نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں ونیزا آپ کے لیے بہن جیسی ہے۔ میرے شانے پہ سر ٹکا کے وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی، اور میں بے دلی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ پھر اگلے دن میری ماں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، کہنے لگی بہو کو لے کے گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ یہی شروع کے دن ہوتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کی ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ میں نے صاف منع کر دیا، میں نے کہا کہ مجھے دفتر سے چھٹیاں نہیں ملیں گی۔ اماں کہنے لگی میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ میں نے شادی کے خرچوں کو روک کر تمہارے گھومنے پھرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو کمی میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی وہی کمی میری بہو کو بھی ہو۔ تمہارے ابا نے کبھی مجھے وقت نہیں دیا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ہمیشہ میرے اندر خامیاں تلاش کرتے رہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری بہو کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کرو، کیونکہ تمہارے ابا کے رویے نے ساری زندگی مجھے احساس کمتری میں مبتلا رکھا۔ شاید اسی لیے میں نے تمہاری تربیت پر بھی صحیح توجہ نہ دے سکی، کیونکہ میرا ذہن ہمیشہ مختلف سوچوں میں بھٹکا رہتا تھا۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ تم میری بہو کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ نہ صرف وہ تمہارے بچے کی ماں بنے بلکہ اس کی اچھی تربیت بھی کر سکے، تمہارے لیے خود بخود ایک بہترین بیوی ثابت ہو جائے۔ جب محبت اور توجہ ملتی ہے تو عورت کندن بن جاتی ہے، اور اسے کندن بنانا مرد کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ میں نے لفافہ کھول کے دیکھا تو اس میں 1,00,000 روپے تھے۔ میں اتنی بچت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اماں کہنے لگی اب تم دفتر کی چھٹیاں خود لوگے یا میں دفتر جا کے بات کروں؟ اماں کی اس دھمکی پہ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ روایتی ماں تھیں، دھمکیاں دیتی نہیں تھیں، عمل بھی کرتی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بہو کو لے جاؤں گا۔ منزہ بھی چائے کی ٹرے لے کے کمرے میں آ گئی۔ میری اور اماں کی باتیں سن کے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہنے لگی مجھے تو پہاڑی علاقے بہت پسند ہیں، میں پہاڑی علاقے جانا چاہتی ہوں۔ اماں کہنے لگی ہاں ضرور، جہاں تم چاہو گی وہاں چلی جاؤ۔ اتفاق سے اسی دن شام میں منزہ نے اپنے گھر جانے کی بات کی تو اماں میرے پیچھے لگ گئیں کہ تم بھی ساتھ جاؤ۔ پہلے تو میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ وہاں جا کے مجھے ونیزا کا دیدار نصیب ہو جائے گا، کچھ دیر میں اس کے ساتھ گزار لوں گا۔ اس لیے میں اپنی بیوی کو لے کے میکے چلا گیا۔ میں نے ونیزا کو بتایا کہ میں اس کی بہن کو گھمانے لے جا رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو ساتھ چل سکتی ہے۔ پہلے تو وہ بڑی ایکسائٹڈ ہوئی، لیکن پھر اچانک ٹھنڈی پڑ گئی، کہنے لگی آپ دونوں کے ہنی مون میں بھلا میرا کیا کام؟ میں نے کہا تم بھی ساتھ چلو، مستقبل کے لیے کچھ سیکھ جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے میں شرارت سے ہنسا تھا اور وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں تھی اور میں سارا وقت ونیزا کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا۔
میں نے کئی بار باتوں باتوں میں اسے اس بات کے لیے راضی کرنا چاہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، لیکن وہ سمجھدار تھی، اس لیے اس نے صاف منع کر دیا۔ رات کو واپسی پر منزہ بہت خوش تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے ہنی مون کے بارے میں جب اماں کو بتایا تو میری اماں بڑی خوش ہوئیں۔ میں منزہ کی باتوں پہ صرف ہوں ہاں میں سر ہلانے لگا۔ پھر 2 دن کے بعد ہم ٹرین میں بیٹھ کر لاہور کے لیے نکل گئے۔ وہاں سے آگے ہمیں بسوں کے ذریعے ٹریول کرنا تھا۔ میری بیوی کو ناران کاغان جانا تھا، اس لیے ہمارا سفر اسی جانب تھا، لیکن میرا دل اس سفر پر ہرگز بھی خوش نہیں تھا۔ ہنی مون وہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزار سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں اپنے ہم سفر کے لیے جذبات نہ ہوں تو پھر یہ وقت اذیت بھرا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کانٹوں پہ چل رہا ہو۔ منزہ بھی جب جب محبت سے میرے قریب آتی تو مجھے ایسے ہی لگتا جیسے میں کسی کانٹوں بھرے راستے پہ ہوں۔ مجھے اس کا ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے پاس ہوتی تو میں ونیزا کو ہی تصور کرتا، اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ہم کاغان پہنچے تو وہاں کچھ پہاڑی سلسلوں پہ چلے گئے۔ پھر اچانک ہی میری بیوی کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے تھام لے، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا، لیکن اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے نیچے کی جانب پھسل رہی تھی، اور میں اسے بچانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اور پھر میرے سامنے ہی وہ ایک کھائی کی طرف لڑکتی چلی گئی۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون پہنچا، جیسے کسی بلا سے میری جان چھوٹ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے شور مچانا شروع کیا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہوئے۔ میں نے بتایا کہ میری بیوی کھائی میں گر گئی ہے۔ اس کی تلاش شروع ہوئی، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ میں جانتا تھا اتنی گہری کھائی ہے، اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں ملنے والی، اسی لیے میں روتے دھوتے واپس لوٹ آیا۔ یہ خبر منزہ کے گھر والوں پر قیامت کی طرح تھی۔ میں نے بھی رو رو کے سب کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میں اس کی موت پر پوری طرح صدمے میں ہوں۔ میری ماں کا حال بھی بہت برا تھا۔ میری ماں کو منزہ سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ 1 مہینے میں میری ماں کا دل منزہ نے جیت لیا تھا۔ پھر جوان موت تھی، ہر ایک کو بہت زیادہ افسوس تھا۔ کتنے ہی دن لوگ مجھ سے تعزیت کے لیے آتے رہے، اور تقریباً مہینے بھر بعد جا کر مجھے سکون نصیب ہوا۔ میں بار بار سسرال کے چکر کاٹنے لگا، بظاہر میں دکھاوا کرتا کہ میں اپنی ساس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن میں بہانے بہانے سے ونیزا کے ساتھ بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا۔ وہ بھی یہ سوچ کر میری دلجوئی کرتی کہ میں بہت بڑے غم سے گزر رہا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں خود کو بہت اکیلا تصور کرتا ہوں، اور تم اپنی بہن جیسی ہو سکتا ہے تم سے شادی کر کے میری زندگی میں منزہ کی کمی پوری ہو جائے۔ میں نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہی۔ پھر میں نے اپنی ماں سے بات کی، ونیزا کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ بس سادگی سے جلدی سے اسے اپنی بیوی بنا کے لے آؤں، مگر میری ساس نے کہا کہ جب تک 40واں نہیں ہو جاتا وہ گھر میں کوئی خوشی نہیں کریں گی، اس لیے مجھے مزید اور دن انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر منزہ کے انتقال کو 2 مہینے ہوئے تھے جب ونیزا میری بیوی بن کر میرے گھر چلی آئی۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ میں اپنے سسرال بھی نہیں گیا تھا، بلکہ میرے سسر اسے خود میرے گھر لا کے چھوڑ گئے تھے۔ میری ماں نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگی کہ اپنی بیوی کا خوب خیال رکھنا۔ ایک شوہر ہی ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ ماضی کی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اماں کی بات سن کے میں مسکرا دیا، کہا کہ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیے گا میں ونیزا کا کس طرح خیال رکھوں گا۔ میری آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ میری اماں نے بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کچھ نہ کہا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھایا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے ونیزا نہیں بلکہ منزہ تھی،
اور اسے دیکھ کے مجھے لگا جیسے میرے سر پہ چھت گر گئی ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس نے گھونگھٹ پھینکا اور کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کے آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی زندہ ہے، لیکن نہیں، آپ کیوں خوش ہوں گے؟ آپ کو تو اس بات کا دکھ ہوگا کہ میں زندہ ہوں۔ آپ نے تو یہی کوشش کی تھی نا کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں۔ آپ نے بھلے ہی مجھے دھکا نہیں دیا تھا، لیکن مجھے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور اسی لمحے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ آپ صرف اور صرف مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آپ کو ایک موقع مل گیا۔ آپ کو در حقیقت ونیزا سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ اس کی خوبصورتی کے جال میں اس طرح سے پھنسے کہ آپ نے ہماری شادی شدہ زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پہ اماں کمرے میں آ گئیں۔ کہنے لگیں کہ کچھ دنوں پہلے منزہ کا فون آیا تھا۔ وہ کھائی میں ضرور گری تھی، لیکن نیچے کی طرف نہیں گری تھی، بلکہ درمیان میں ایک جگہ پھنس گئی تھی۔ پھر اسے کچھ لوگوں نے ریسکیو کیا۔ وہ کئی دن ہسپتال میں رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے فون کیا، اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ اس کے گھر والوں نے جان بوجھ کر یہ بات تم سے نہ کہی، کیونکہ وہ پہلے اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتے تھے، مگر تم نے ونیزا سے شادی کی بات کر کے خود انہیں وہ وجہ بتا دی جس کی وجہ سے تم نے ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اور پھر ان لوگوں نے مجھے بلایا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی، کہا کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں سزا دینے کے لیے میں نے تمہیں کچھ نہ بتایا، اور یہ ظاہر کیا جیسے تمہاری اور ونیزا کی شادی ہو رہی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری اور ونیزا کی کوئی شادی نہیں ہوئی۔ منزہ تمہاری بیوی ہے، اور میں اسے واپس گھر لے کے آئی ہوں۔ اب تم چاہو تو منزہ کو قبول کرو، چاہو تو اسے آزاد کر دو۔ ویسے بھی تم جیسا شخص منزہ جیسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ تم ظاہری خوبصورتی میں مرتے ہو، تمہیں انسان کے باطن کی خوبصورتی کا علم ہی نہیں ہے۔ تم جس لڑکی کے لیے منزہ کو ٹھکرا رہے ہو، وہ لڑکی تمہاری پوری زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں، میں منزہ کو مزید اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ واپس اپنے گھر چلی گئی، جبکہ میں اپنی ضد پر اڑ کے ونیزا کو رخصت کروا کے لے آیا۔ ونیزا کے گھر والوں نے یہ شادی نہیں کی تھی، بلکہ وہ خود شادی کر کے میرے ساتھ آ گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس سے رشتہ ختم کر لیا۔ پھر ہماری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے جب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ونیزا ایک انتہائی بدتمیز اور زبان دراز لڑکی تھی۔ اس نے کبھی میرے سامنے اپنا اصل روپ نہیں دکھایا تھا، لیکن میرے گھر آنے کے دوسرے دن بعد ہی مجھے اس کا اصل چہرہ نظر آ گیا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر بھی اسی لیے رہتی تھی کیونکہ وہ اپنی بہنوں سے جھگڑا کرتی تھی۔ یہاں اس کا ہر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو اس کی خالہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اور تبھی وہ شادی والے دن واپس آئی تھی۔ نہ اسے گھرداری آتی تھی، نہ اسے کسی رشتے کا کوئی پاس تھا۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ بار بار مجھے منزہ کے نام کے طعنے مارتی، جبکہ میں نے کبھی منزہ سے محبت کی ہی نہیں تھی، لیکن میں چاہ کر بھی یہ بات ونیزا کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ آج میں ایک بہت مشکل زندگی گزار رہا ہوں۔ میری ماں میرے کسی معاملے میں کچھ نہیں کہتی۔ میں بس اپنی طرف سے محبت کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے منزہ کو ٹھکرا کر اپنے حق میں بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ظاہری حسن کچھ نہیں ہوتا، انسان کا باطن خوبصورت ہونا ضروری ہے۔